پرانی غزل ایک 30-35 سال پہلے میں نے کہی تھی، صرف 20 مرتبہ آپ نے بھی سنی ہوگی، اور 30-35 برس پہلے پڑھ کر سنا کر پورے دیش میں، دیش کے باہر، یہاں وہاں سب جگہ سنو کے بھول بھال بھی گیا تھا۔ ابھی 3-4 برس پہلے سے یہ غزل پھر سے اگ آئی زمین سے، اور جہاں جاتا ہوں مجھ سے لوگ کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں ایک بار وہ سنا دیجئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 3-4 سال کے جو حالات ہیں، ان حالات کا 30-35 برس پہلے کے حالات سے کیا مماثلت تھی۔ بہرحال مائک پہ پڑھنا ہے مجھے، معاف کر دیجیے گا۔ تو وسیم بھائی، میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ 3-4 برس پہلے کا، 30 برس پہلے کا کیا رشتہ ہے۔ تو یہ غزل آپ کی سب کی سنی ہوئی ہوگی، لیکن شمس بھائی چونکہ اس مشاعرے کے ذمہ دار ہیں، ناظم بھی ہیں۔ میری نظر میں مشاعرے کا جو ناظم ہوتا ہے وہ مشاعرے کے صدر سے بھی بڑی اہمیت کا آدمی ہوتا ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو میں اس کی بات ٹال نہیں سکتا، مجھے برداشت کر لیں۔ شاید ایک 20-25 سیکنڈ کا فرق پڑے گا اس معاملے میں، سامنے جو گھڑی ہے اس معاملے میں، باقی انشاءاللہ اسی ٹائم میں ہو گیا کام میرا۔ صاحب اگر خلاف ہیں ہونے تو، اگر خلاف ہیں ہونے تو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ صاحب لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے صاحب، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے صاحب، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے یہاں پہ کنور رنجیت سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک بڑے پیارے ان کے دوست ہیں، ہندی کے بہت بڑے رائٹر ہیں، اشوک چکردھر، دلی کے، تو وہ اسی طریقے سے نظامت کر رہے تھے ایک مشاعرے کی، ہندی اور اردو کے رائٹر تھے، جس طریقے سے شمس تبریز صاحب آج نظامت کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے یہ مصرع پڑھا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، تو میں نے اشوک کی طرف دیکھا کہ اشوک بھائی، یہ صاحب مسند کا مطلب ہندی میں کیا ہوتا ہے، ہندی میں کیا کہتے ہیں، ذرا بتا دیں تاکہ سب لوگ انجوائے کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ستدھیش، تو میں نے کہا پھر چھوڑیے، وہ صاحب مسند ہی ٹھیک ہے، تو وہ آپ اسے صاحب مسند ہی سنیے گا اور سنیے گا۔ صاحب ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے،
کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل. ایک پچھلے دنوں میرا خیال اسی ہفتے میں ایک کسی پتہ نہیں کہ کہاں کے تھے، کیوں تھے، کیسے تھے، یہ سب مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک ویڈیو آیا کہیں آئے گا یہ میں کھڑا مائک لے کے کھڑا ہوں، بول ہی نہیں رہا ہوں، اور آپ کے مائک میں بولوں گا تو آواز آئے گی، جب میں بولوں گا تو آواز برابر آئے گی. ایک قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو. فیصلہ کرنے والے آپ ہیں، فیصلہ کرنے والے میڈیا ہیں، یہاں بہت ذمہ دار بیٹھے ہیں. میں ایک میڈیا کے منچ پر کھڑا ہوا ہوں. پچھلے 8 دن پہلے یا 2-4-5 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ایک تقریر سنی. کسی نے سنا کہ صاحب وہ کیرل سے آئی تھی. صاحب یہ ذرا آپ راحت بھائی آپ کا ذکر ہے اس تقریر میں. تو انہوں نے ذکر کرتے کرتے کہا کہ 2 پنکتیاں ایک اردو کے کوی کی سناتا ہوں. اس کوی کا نام ہے راحت اندوری، اور یہ راحت اندوری جہادی ہے. میں صاحب پریشان ہو گیا کہ یار میں 70 برس کا ہو گیا، ابھی تک پتہ ہی نہیں مجھے میں جہادی ہوں. یار یہ مجھے حیرت ہو گئی، اتنی عمر میں نے زندگی گزار لی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور پھر صاحب اس نے یہ شعر کوٹ کیا. یہ صاحب اچھی بات ہے. میں صاحب رات بھر بستر پر پڑے سوچتا رہا کہ یار میں جہادی ہوں کہ نہیں ہوں. صاحب وہ جواب مجھے کچھ مل نہیں سکا اپنے اکیلے پن سے، اپنی دیواروں سے، اپنے دیواروں پر لگے کیلنڈروں سے، تصویروں سے، کسی بھی چیز سے ملا نہیں. سویرے فجر کی اذان ہوئی تو ایک جواب اپنے آپ مجھے ملا کہ یار راحت میاں تم وہ تو نہیں ہو جو اس نے بولا تھا، لیکن یار کچھ الگ ہو. تو میں نے اسی وقت ایک لائن لکھی، وہ ایک شعر بن گیا. بیچ میں آ گیا یہ، بیچ میں نہیں آنا چاہیے، غزل اپنی کا واپس آ جاؤں گا وہیں پہ، لیکن اس کو سن لیں گے. میں نے میں الگ ہوں تو الگ بتانا چاہیے کہ یار میں الگ ہوں میرے بھائی. تو میں نے 1-2 لائنیں لکھی، وہ اس میں بھی شریک ہو جائیں آپ. اس کے بعد میں وہیں آ جاؤں گا جہاں تھا. وہ یہ تھا کہ یہ لکھا کہ میں جب مر جاؤں، دیکھیے آواز آ رہی نا، اس لیے کہ میں نے مائک اوپر کر لیا. جب میں بات کر رہا تھا تھوڑا ادھر تھا کہ اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ بات جو ہے غیر ضروری ہے، زیادہ تر لوگ نہ بھی سنیں تو کوئی میرا نقصان نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. الگ ہوں میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو یہ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مگر ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. کہتا ہوں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنی قومیں، جتنی زبانیں، جتنے دھرم، جتنی برادریاں یہاں بستی ہیں، جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے میں اپنی جانیں دے دیں، ان سب کا خون یہاں شامل ہے. یہ کسی مسلمان کا شعر نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ راحت اندوری کا شعر ہے، کسی مسلمان کا انداز. میں نے کہا بالکل نہیں، یہ میں ایک ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی کی زبان بول رہا ہوں. خلاصہ فرمایا کہہ رہا ہوں کہ مگر ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. بہت